السلام علیکم۔ قصہ کہانی میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے قصہ کہانی ہارر کی پہلی قسط وار کہانی آخری تصویر۔ تحریر ہے مقبول جہانگیر کی۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ 300 برس پرانی وہ تصویر آج بھی ہمارے گھر میں موجود ہے۔ اس کا رنگ و روغن، کاغذ، لکڑی کا وہ بیش قیمت فریم بھی ویسا ہی ہے جیسا 300 برس پہلے تھا۔ ماہ و سال کی اس طویل گردش نے تصویر کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے مصور نے ابھی چند لمحے قبل اسے مکمل کر کے فریم میں جڑا ہے، اور اگر ہمارے پاس قدیم کاغذات محفوظ نہ ہوتے تو یہ ثابت کرنا دشوار ہو جاتا کہ تصویر مغل شہنشاہ شاہجہاں کے زمانے کے شہرہ آفاق مصور نادر جماں خاں کے منہ قلم کا شاہکار ہے۔ جی ہاں، وہی نادر جماں جس کا فن معنی و بہزاد کے ہم پلہ تھا، اور جس کے استاد تبریزی خاں مصور کا تذکرہ اس دور کی ہر مستند تاریخ کے اوراق کی زینت ہے۔ میں جس تصویر کا ذکر کرتا ہوں وہ نادر جماں خاں کی آخری تصویر تھی۔ کہتے ہیں اس کے بعد اس نے اپنے تمام برش، قلم اور رنگ و روغن ضائع کر دیے تھے، اور مرتے دم تک کوئی اور تصویر نہ بنانے کی قسم کھا لی تھی۔ اس کے قدردانوں نے بہت کوشش کی کہ نادر جماں اپنی قسم توڑنے پر رضامند ہو جائے۔ اس کے لیے وہ اسے ہر وہ شے دینے کو آمادہ تھے جو نادر جماں ان سے طلب کر سکتا تھا، لیکن بے سود۔ دنیا کی بڑی سے بڑی قیمتی چیز، زر و جواہر اور ہر آسائش اس کے نزدیک ہیچ تھی۔ اس نے کہا، وہ نادر جماں جو تصویریں بنایا کرتا تھا مر چکا، اس کی روح بس مردہ ہو چکی۔ اب اس کا قالب ایک ٹھنڈی راکھ ہے جس میں حرارت کی ایک چنگاری بھی نہیں ہے۔ نادر جماں نے مصوری کیوں ترک کی؟ اس کے پیچھے ایک المناک اور درد انگیز داستان پھیلی ہوئی ہے، ایسی داستان جو ابھی تک سینوں میں دفن تھی، لیکن اب 3 صدیاں گزرنے کے بعد میں اسے کاغذ پر اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ داستان میرے جد اعلیٰ مرزا ترک تاز خان کو خود نادر خان نے سنائی تھی، اور یہ تصویر بھی اسی نے انہیں عطا کی تھی۔ سرسری طور پر دیکھیں تو اس میں کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوتی، لیکن جوں جوں نظر گہری ہوتی ہے تو تصویر کے خال و خط ابھرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ تصویر کا ماحول جاندار ہونے لگتا ہے۔ لکیریں، زاویے، قوسیں، دائرے اور رنگ سبھی سانس لیتے محسوس ہوتے ہیں، اور تماشائی اپنے آپ کو اس جیتے جاگتے ماحول کا ایک حصہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یہی اس تصویر کی خوبی ہے۔ پس منظر میں ایک عالی شان حویلی کا سجا سجایا کمرہ، فرش پر قالین بچھا ہوا، محراب نما دروازوں اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے آویزاں، چھت گیری کے عین درمیان انتہائی بیش قیمت نفیس جھاڑ لٹکا ہوا، دائیں بائیں دیواروں پر کنول اور فانوس، کمرے کے وسط میں ایک پری چہرہ حور پیکر نازنین سر سے پاؤں تک سفید ریشمی لباس پہنے کھڑی ہے۔ اس کی عمر 16-17 برس کی ہوگی۔ اس پر حیا اور معصومیت کے ساتھ ساتھ کسی قدر گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہیں۔ چہرے پر باریک جالی کی نقاب ہے جس میں سے اس کا روح تاباں جھلک رہا ہے۔ ترشے ہوئے حسین لبوں پر مصور نے نہایت چابک دستی سے کپ کپاہٹ کا وہ جذبہ بھی ہمیشہ کے لیے قید کر دیا ہے جسے دیکھنے کے لیے بہت باریک بینی کی ضرورت ہے۔ پھیلے ہوئے سایوں سے پتہ چلتا ہے کہ جھٹ پٹے کا وقت ہے۔ اس حسین لڑکی کے ہاتھوں میں چھوٹا سا نازک شمع دان ہے جس میں شمع جل رہی ہے، اور اس کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑ رہی ہے۔ کچھ فاصلے پر ایک قوی ہیکل ادھیڑ عمر کرخت صورت آدمی سیاہ لباس پہنے موجود ہے۔ اس کی آنکھیں انتہائی چمکدار، ہونٹ خونے کبوتر کی مانند سرخ، اور ناک طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی ہے۔ سر پر چھوٹی سی سیاہ پگڑی ہے جس کی قلغی میں ایک نادر ہیرا جڑا ہے۔ اس ہیبت ناک شخص کے دائیں پہلو میں تلوار لٹکی ہے، اور اس کا جڑاؤ دستہ اس کے ہاتھ میں ہے۔
اور اس کے انداز سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ میان سے تلوار کھینچنا چاہتا ہے، بلکہ غور سے دیکھا جائے تو تلوار کسی قدر کھینچی ہوئی بھی نظر آ جائے گی۔ اس شخص کے گلے میں موتیوں اور ہیروں کے کئی ہار بھی پڑے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ شخص کوئی بڑا مغل عہدیدار ہے۔ چہرے کے نقوش اگرچہ واضح نہیں، تاہم صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق منگول نسل سے ہے۔ وہی کلوں کی ابھری ہوئی ہڈیاں، وہی بھاری لمبی ناک، وہی موٹے موٹے ہونٹ اور غلافی آنکھیں، لیکن بے حد روشن، ستاروں کی مانند چمکتی ہوئی۔ دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی فیصلہ دے دے گا کہ یہ ایک ایسے شخص کا چہرہ ہے جو سفاکی، درندگی اور شقاوت میں اپنے ان آباء و اجداد کا ہم پلہ ہوگا جو مفتوح اور محکوم قوموں کے افراد کی کھوپڑیوں کے مینار اپنی فتح کی یادگار میں تعمیر کیا کرتے تھے، اور جن کی لغت میں رحم، ہمدردی، شفقت اور محبت کے الفاظ کبھی شامل نہیں رہے۔ مصور نے اس کی شبیہ اتارنے میں اپنے فن کا پورا زور صرف کر دیا ہے، اور یہ بات کتنی حیرت انگیز ہے کہ اس ناظرین کو دیکھ کر ناظر کے ذہن میں جو پاکیزہ اور اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس مغل عہدیدار کی تصویر پر نگاہ ڈالتے ہی ہوا ہو جاتے ہیں، اور ان کی جگہ نفرت اور حقارت کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں۔ کوئی شخص بھی زیادہ دیر تک اس تصویر پر نگاہ جمانے کی تاب نہیں رکھتا، اور یہ حوروش نازنین فیروزہ تھی، تبریزی خان مصور کی حقیقی بھانجی، جسے اس نے باپ اور ماں بن کر پالا تھا۔ جس زمانے میں طاعون پھیلا اور بے شمار لوگ لقمہ اجل ہوئے، تبریزی خان کا سارا خاندان اس وبا کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ پھر اچانک ایک ایک کر کے سبھی رخصت ہو گئے۔ بھرے پورے گھر میں صرف 2 لوگ بچے، فیروزہ اور تبریزی۔ فیروزہ ان دنوں 5 سال کی تھی۔ تبریزی دل و جان سے اپنی اس ننھی بھانجی کو چاہتا تھا۔ اس نے بڑے ناز و نام میں اس کی پرورش کی اور تعلیم و تربیت سے بھی آراستہ پہ راستہ کیا۔ فیروزہ جوان ہوئی تو بڑے بڑے جاگیردار، رؤساء اور نواب اس کے رشتے کے خواب دیکھنے لگے، یہاں تک کہ عظیم شاہی خاندان کے شہزادوں نے بھی فیروزہ کا ذکر سنا، اور درباری مصوروں نے 100 ہیلو بہانوں سے اس کی عمدہ سے عمدہ تصویریں کھینچ کر محلوں میں پہنچائیں۔ لیکن تبریزی کوئی معمولی آدمی نہ تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ شہنشاہ کا منظور نظر مصور ہے، اور اگر اس نے کسی کی شکایت شہنشاہ کے سامنے کر دی تو اس کو عبرت ناک سزا دی جائے گی۔ تبریزی جانتا تھا کہ فیروزہ ابھی کچی عمر میں ہے، اسے دنیا کی اونچ نیچ، اچھے برے کی تمیز نہیں، شعور ذرا پختہ ہو جائے تب اس کی شادی کرے گا۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ فیروزہ اپنا دل پہلے ہی ہار چکی ہے، اور تبریزی خان کے نوجوان شاگرد نادر زماں کو وہ دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی ہے۔ کچھ یہی کیفیت نادر زماں کی بھی تھی۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ وہ فیروزہ کی طرف مائل نہ ہو، اس کا تصور، اس کا خیال ذہن سے جھٹکتے مگر بے سود۔ اس کی ہر کوشش بری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ وہ خوب جانتا تھا کہ تبریزی خان اپنی بھانجی کی شادی کسی ایسے شخص سے کرے گا جس کی کوئی حیثیت ہو۔ اس حسین لڑکی کے لیے اونچے مالدار گھرانوں کے اچھے سے اچھے نوجوانوں کی کمی نہ تھی۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تبریزی خان فیروزہ کا ہاتھ نادر زماں کے ہاتھ میں دے دے، جس کے پاس کھانے کو تھا نہ پہننے کو، اور وہ اپنی ضروریات کے لیے ہر طرح اپنے استاد کا محتاج تھا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ خود نادر زماں مردانہ حسن و صحت کا بہترین نمونہ تھا، خوش رو، خوش نہاد، خوش اخلاق اور خوش جمال۔ اگر وہ مفلس نہ ہوتا تو بے شک فیروزہ کے لیے وہ بہترین شوہر ثابت ہو سکتا تھا، لیکن دولت مند بننے اور نام پیدا کرنے کے لیے بھی بڑی محنت کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے کام میں کھو جاتا، دن رات تصویریں بناتا۔ کئی اور شاگرد بھی تبریزی خان سے مصوری سیکھنے اس کے عالی شان مکان پر آیا کرتے تھے، لیکن جتنے ادب اور سعادت مندی سے نادر زماں اپنے استاد سے پیش آتا،
ان میں سے کوئی بھی شاگرد پیش نہ آتا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت جلد تبریزی خاں اس پر اعتماد کرنے لگا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ نادر زماں شریف نوجوان ہے، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور اسے کام سیکھنے کا شوق بھی ہے، لہٰذا اس نے نادر زماں کو اپنی حویلی کا ایک کمرہ دے دیا اور اس کی تمام ضروریات کا کفیل بن گیا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب نادر اور فیروزہ کی آنکھیں چار ہوئیں۔ ایک نہ بجھنے والی محبت کی آگ جس میں دو ذی روح جلنے لگے۔ ملاقاتیں بڑھیں، گفتگو شروع ہوئی، عہد و پیمان باندھے گئے، ہمیشہ ساتھ رہنے اور مرنے کی قسمیں کھائی گئیں، لیکن اس میں کسی قسم کی نفسانیت کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ گھنٹوں آمنے سامنے بیٹھے باتیں کرتے رہتے اور وقت پر لگا کر اڑنے لگتا۔ سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود ان کی محبت مزید گہری ہوتی جا رہی تھی، اور اس چیز کا علم خدا کے سوا کسی کو نہ تھا۔ نادر زماں اس شام اکیلا اپنے تصویر خانے میں موجود تھا اور ایک تصویر بنانے میں ایسا منہمک کہ اسے دنیا و ما فیہا کی کچھ خبر نہ تھی۔ وہ دراصل ایک مغل شہزادی کی تصویر کئی دنوں سے بنا رہا تھا، اور عجیب بات تھی کہ ہمیشہ تصویر میں کہیں نہ کہیں خامی رہ جاتی یا کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی کہ پہلا خاکہ رد کر کے دوسرا خاکہ بنانا پڑتا۔ اب تک وہ 4-5 خاکے بنا کر ضائع کر چکا تھا اور چھٹا خاکہ بنانے میں لگا ہوا تھا۔ بہت دیر بعد اسے پتہ چلا یہ خامی دراصل کہاں ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ غیر ارادی طور پر وہ شہزادی کی آنکھیں، پیشانی اور ہونٹ بالکل فیروزہ کے سے بنا دیتا، اور جو ہی تصویر اپنے خد و خال سمیت ابھرنے اور نمایاں ہونے لگتی، نوجوان مصور گھبرا کر منہ قلم ہاتھ سے پھینک دیتا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر ہر بار فیروزہ ہی کی تصویر کیوں بن جاتی ہے، جبکہ اس کی نگاہوں کے بالکل قریب ایک اونچی سی تپائی پر اس مغل شہزادی کی ایسی تصویر دھری تھی جسے کسی اور مصور نے بنایا تھا، لیکن یہ تصویر شہزادی کو پسند نہیں آئی، اور شہنشاہ نے تبریزی خاں کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کی پیاری بیٹی کی نئی تصویر بنائے۔ تبریزی خاں نے یہ کام نادر خاں کے سپرد کر دیا تھا، اور جتنی مہلت اسے دی گئی تھی وہ بس ختم ہی ہونے والی تھی، لہٰذا نادر زماں اپنے تمام حواس مجتمع کر کے اور مصمم ارادے کے ساتھ کہ اب کے فیروزہ کا خیال بھی اپنے پاس پھٹکنے نہ دے گا، نیا خاکہ بنانے میں جسم اور جاں کی تمام توانائیوں کے ساتھ مصروف تھا۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ کب تبریزی خاں کے دوسرے شاگرد رخصت ہوئے، کب سورج غروب ہوا، اور کب حویلی کا بوڑھا ملازم وہ شمعدان روشن کر کے وہاں رکھ گیا جس میں لمبی لمبی سفید 6 شمعیں جلا کرتی تھیں۔ اس دوران میں ایک بار بھی فیروزہ کا خیال نادر زماں کے ذہن میں نہ آیا۔ خاکہ مکمل کرنے کے بعد اس نے تنقیدی نگاہ ڈالی اور یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا کہ اس مرتبہ وہ اپنی کوششوں میں 100% کامیاب رہا۔ یہ خاکہ شہزادی کا تھا جو بلا شبہ حسین و جمیل تھی، لیکن فیروزہ کے حسن و جمال کی برابری نہ کر سکتی تھی۔ نادر زماں نے سرمئی چاک رکھ کر چینی کی پیالی اور ننھا سا برش سنبھالا۔ اس پیالی میں گلابی رنگ تھا اور وہ اب خاکے میں رنگ بھرنے کا آغاز کرنے ہی والا تھا۔ ابھی اس نے 2-3 مرتبہ ہی برش چلایا ہوگا کہ عقب میں ہلکی سی آہٹ سن کر وہ چونکا اور ایک دم مڑ کر دیکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا یہ بے پاؤں کمرے میں آنے والا فیروزہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ شام کو سورج چھپنے کے فوراً بعد چند لمحوں کے لیے وہ اس کمرے میں آتی تھی، اور وہ بھی اس وقت جبکہ تبریزی خاں حویلی میں موجود نہ ہو۔ اپنے ماموں کی موجودگی میں اس کی مجال نہ تھی کہ حویلی کے مردانے حصے میں بغیر اجازت قدم بھی رکھ سکے۔ یہ اور بات تھی کہ تبریزی خاں نے اسے کبھی نادر زماں سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیا تھا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ وہ نادر زماں کو گھر کے اندر بلا لیا کرتا
اور وہ تینوں رات کو کھانا ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے۔ تبریزی خاں کو اپنے نوجوان شاگرد پر کچھ ایسا ہی بھروسہ تھا۔ نادر زماں نے جو ہی مڑ کر دیکھا اس کا بدن یکلخت پتھر کا ہو گیا۔ فیروزہ کی بجائے اس کے سامنے ادھیڑ عمر کا ایک قوی ہیکل کرخت صورت شخص سر سے پاؤں تک سیاہ چغا پہنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد چمکدار، موٹے موٹے ہونٹ سرخ اور گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں۔ اس کے سر پر سیاہ پگڑی تھی جس کی کلغی میں بیش قیمت ہیرا جڑا ہوا جگمگا رہا تھا۔ دائیں پہلو میں تلوار لٹک رہی تھی جس کا دستہ جڑاؤ تھا۔ یہ اجنبی کون ہے؟ کدھر سے آیا اور اس کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ یہ تھے وہ سوال جو فوراً نوجوان مصور کے ذہن میں ابھرے۔ اپنے لباس اور صورت شکل سے وہ کوئی مغل سردار یا بڑا عہدیدار نظر آتا تھا۔ مصور نے یہ بھی دیکھا کہ اجنبی کے بائیں ہاتھ میں آبنوس کی خوبصورت چھڑی بھی ہے جس کی شام خالص سونے کی بنی ہوئی تھی۔ اجنبی سے نگاہ دوچار ہوتے ہی مصور کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کھوپڑی میں جسم کا سارا خون منجمد ہو گیا ہو۔ دہشت کی ایک انتہائی سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی چلی گئی۔ عجیب بات تھی کہ حویلی کا صدر دروازہ اور دوسرے تمام چھوٹے دروازے کھڑکیاں اندر سے ہمیشہ بند رہتی تھی اور کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ پھر یہ شخص کدھر سے آیا؟ نادر زماں نے گھبرا کر منہ پھیر لیا۔ اس میں مزید آنکھیں چار کرنے کی ہمت نہ تھی۔ نووارد اب بھی بے حس و حرکت اسی انداز میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اب اس کی نظریں اس خاکے پہ جمی ہوئی تھیں جس میں مصور رنگ بھرنے والا تھا۔ جناب، کیا آپ آقا تبریزی سے ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں؟ مصور نے بہت ادب سے پوچھا۔ ہاں، اسی لیے آیا تھا، اجنبی نے کرخت اور بھاری آواز میں کہا۔ لیکن اس وقت وہ مکان میں نہیں۔ کیا تم اسے میرا پیغام دے سکتے ہو؟ ارشاد فرمائیے، آپ کا پیغام منو ان تک پہنچاؤں گا۔ نوجوان مصور نے گردن کو خم دے کر کہا، آپ مجھ پر پورا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ میں آقا تبریزی کا ادنا شاگرد نادر زماں ہوں۔ اجنبی نے حکارت سے نادر زماں کو دیکھا اور اسی نخوت بھرے لہجے میں بولا، کہہ دینا اس سے کہ صوبے دار جلال آباد تشریف لائے تھے اور کل اسی وقت وہ اپنی حویلی میں حاضر رہے۔ ہم پھر آئیں گے۔ ایک اہم معاملے پر ہم تبریزی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہی وہ مڑا اور نپے تلے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایک نرالی بات یہ تھی کہ جاتے ہوئے اس کے قدموں کی آہٹ بالکل پیدا نہ ہوئی۔